السلام علیکم ناظرین، میگا سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پہلی دو اقساط میں ہم نے آپ کو آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام علیہ السلام کا شجرہ بیان کیا اور بتایا کہ ان کی نسل سے موجودہ کون کون سی قومیں موجود ہیں۔ اب ہم بات کریں گے نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی۔ ہیبریو بائبل اور اسلامی شجرہ نسب کے مطابق ان کی اولادوں سے جنم لینے والے قبائل میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیبریو بائبل کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یافس کی اناتولیا اور بلیک سی کے علاقے میں ڈیوٹی لگائی۔ اناتولیا کا اس وقت پتہ نہیں کیا نام ہوگا، البتہ قدیم نام لائڈین اور موجودہ نام ترکی ہے۔ بائبل کے مطابق یافس کی شادی ارتانیسس نامی خاتون سے ہوئی، جن کے ہاں 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام گومر، میگوگ اردو میں ماجوج، مدائی، جاوان، توبال، میشیچ اور ٹائرس یعنی کہ ترک تھے۔ کتاب مقدس کے مطابق پہلے بیٹے گومر کے 3 بیٹے تھے، جبکہ دوسرے بیٹے ماجوج نے یاجوج کے علاقے میں ایک بڑے قبیلے کی بنیاد رکھی، اس لیے اسے یاجوج ماجوج یعنی کہ یاجوج کے علاقے کا ماجوج کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کے مطابق یاجوج اور ماجوج الگ قبیلے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے تھے اور زمین پر فسادات پھیلاتے تھے۔ بائبل کے مطابق ماجوج کے 7 بیٹے تھے، جن کا نام ایلن چناف، لوبال، ایلی، چلاف، بات، جوبات، فتوچتا تھے۔ ان کی نسلوں نے بہت تیزی سے بڑھنا شروع کر دیا اور زمین پر فساد پھیلانا ان کا شیوا تھا۔ غیر اسلامی لٹریچر کے مطابق ماجوج کی اولاد ترک ہیں جو بعد میں ہدایت پا گئے، لیکن اسلامی لٹریچر اور شجرہ نسب اس بات کی نفی کرتا ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق شاید یہ بات سچ ہو لیکن اس کی واضح دلیل موجود نہیں۔ اس لیے ترک اگرچہ اب بھی باقی قوموں کی نسبت دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، لیکن انہیں اسلامی تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اسلامی شجرہ نسب کے مطابق یافس بن نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ترک تھا، جسے بائبل میں ٹائرس کہا گیا۔ یافس کی اولاد میں سے زیادہ تر لوگ یورپ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح افریقہ کے سیاہ فام حام علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح ترکوں کے علاوہ یورپ کی سفید فام نسلیں یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب ہم بات کریں گے یافس بن نوح علیہ السلام کے آخری بیٹے ترک کی، جن کی آئندہ نسلوں میں سے تقریباً 11 بڑی گوتوں نے جنم لیا اور دنیا بھر میں طویل ترین حکمرانی کی۔ ترک کے بیٹے کا نام النجا خان تھا، جس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام مغل، جسے مغول بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام تاتار تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے الگ الگ قبیلے بسا لیے اور اقتدار کی خاطر مخالف ہو گئے، گویا جانی دشمن ہی بن گئے۔ تاتار کے بیٹوں نے تاتار، منگول، خاقان، خان، برلاس اور قیات وغیرہ کی گوتوں کا استعمال شروع کیا، اور مغل کے بیٹوں نے اوائل میں اپنے دادا یعنی کہ ترک کا نام استعمال کیا، جن میں سے بعد میں مختلف قبیلے بنتے گئے اور گوتے تشکیل پائیں۔ تاتاری ترکوں کے مد مقابل مغل ترکوں نے الگ الگ گوتیں اپنا لیں، جن میں مشہور گوتیں ترک، مغل، منگول، مرزا، بیگ اور چغتائی وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاتاریوں کا کیا بنا اور وہ کدھر گئے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکوں کی بیان کردہ مشہور گوتوں میں سے کون کون سے حکمران گزرے، جن میں بہت اچھے حکمران بھی تھے اور بہت ظالم اور جابر حکمران بھی، جنہوں نے ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف علاقوں میں صدیوں تک حکومت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔